بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن حکیم کی نورانیت اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند مزید گزارشات عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، جو خیر کا راستہ ہے۔ اور یہ قرآن مومنوں کو خوشخبری عطا کرتا ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کریم اور اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر قرآن حکیم کے عنوان سے ایک پوری فصل لکھی ہے، جس میں قرآن حکیم کے معجزات اور امتیازات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظَمٍ، کہ جو موتی اور نگینہ ہوتا ہے، جو جوہر ہوتا ہے، وہ اگر اپنے ہار میں پرویا ہوا ہو تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ تنہا اور علیحدہ بھی رکھا ہوا ہو تو پھر بھی اس کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، موتی موتی ہی رہتا ہے، جوہر اور نگینہ وہی رہتا ہے۔ تو وہ الگ ہو پھر بھی قیمتی ہے، اور ہار میں پرویا ہوا ہو پھر بھی قیمتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہر آیت اگر اپنے نظم کے اعتبار سے دیکھی جائے پھر بھی بے مثال ہے، اور اگر اسے الگ دیکھا جائے پھر بھی بے مثال ہے۔ آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم، یہ ایسی آیات ہیں اللہ رب العزت اور حق تعالیٰ کی طرف سے جو رحمان ہیں، اور یہ ہر لمحہ نیا معنی عطا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان میں قدیم ہونے کی شان بھی ہے، کیونکہ یہ اس ذات کی صفت ہیں کہ موصوف بھی قدیم ہے اور صفت بھی قدیم ہے۔ اور یہاں قدیم ہونے سے مراد یہ ہے الذی لا اول لہ، کہ اللہ قدیم ہے، یعنی اس کا کوئی آغاز نہیں اور اس کا کوئی اختتام نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، اس لیے نہ اس کا کوئی آغاز بتا سکتا ہے نہ اس کا کوئی انجام بتا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی بھی یہ شان ہے کہ یہ بھی قدیم ہے، اس کی آیات بھی قدیم ہے۔ فلا تعدوا ولا یحصی عجائبها، نہ اس کی عجائب و غرائب کا کوئی شمار ہو سکتا ہے، نہ اس کو گنتی میں لایا جا سکتا ہے۔ ولا تسام علی الاکثار بالسعم،
اور جتنا زیادہ اسے پڑھا جائے پڑھنے سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہر دفعہ نیا لطف اور روحانیت نصیب ہوتی۔ اب قرآن کے بہت سارے سائنسی اور علمی اعجازات بھی ہیں۔ ویسے تو قرآن ہدایت بن کے تشریف لایا، ہدی للمتقین کی شان سے آیا، لیکن اس کے بہت سے عجائب اور امتیازات جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ یہ ہدایت کا پیغام لے کے آیا، لیکن اس کو یہ شان ملی کہ سائنس بھی اس کے سامنے سرنگوں ہیں، علوم بھی اس کے سامنے سرنگوں ہیں، نئے نئے حقائق بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ہی قرآن کی شان مزید بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قرآن کی بتائی ہوئی کی کوئی ایک حقیقت بھی ایسی نہیں ہے آج تک جسے سائنس کنٹراڈکٹ کرے یا جس کا انکار کر سکے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 1500 سال پہلے کسی کو معلوم نہ تھا جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اس زمین کے ارد گرد ایک اوزون کی لیئر ہے۔ آج سائنس نے ہمیں بتایا، اور یہ اوزون کی لیئر جو ہے یہ دو کام کرتی ہے۔ ایک تو زمین سے پانی اور بخارات اس کے حدود سے نکلنے نہیں دیتی، بلکہ انہیں واپس زمین کی طرف لوٹاتی ہے، اور اس کا دوسرا کمال یہ ہے کہ یہ مضر اور نقصان دہ سورج کی شعاؤں کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتی، بلکہ وہی شعائیں پہنچتی ہیں جو انسان کے لیے، پودوں کے لیے، زندگی کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ تو یہ مضر اثرات جو ہیں وہ بھی زمین تک نہیں پہنچتے، اور زمین کا پانی جو ہے وہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ یہ اوزون کی لیئر کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اسے عربی میں الغلاف الجوی کہا جاتا ہے، کہ یہ فضا کا وہ غلاف ہے جس میں پوری زمین اور آسمان کو کور کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر کوئی زمین و آسمان کی ان حدود کے اندر سے اپنی مرضی سے نکلنا چاہے تو وہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ اس کے پاس سلطان نہ ہو۔ اور یہاں سلطان کی وہ تفسیرات کی گئیں کہ اللہ کا عطا کردہ علم اور اس کا اذن جو ہے اگر وہ موجود نہ ہو۔ تو اس اوزون کی لیئر کا جب قرآن نازل ہوا، عربوں میں سے کسی کو کوئی پتہ نہ تھا، کسی کو کوئی شعور نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، کہ بے شک ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے اور یہ پوری زمین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس کا ذکر کر دیا، اور سورہ طارق کے اندر ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، کہ آسمان کی شان یہ ہے کہ وہ بخارات اور پانی کو پھر زمین کی طرف بارش کی شکل میں لوٹاتا ہے، اور زمین کی شان یہ ہے کہ وہ سبزہ اور پودے اگاتی ہے۔ تو بہت سے سائنسی حقائق جو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے رب کے قرآن میں اس وقت بھی موجود تھے جب یہ قرآن ہمارے پاک نبی کے دل پر نازل کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ النحل، جس کے اندر شہد کی مکھی کے عجائبات ذکر کیے، اور اس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ اب یہ وحی کا لفظ قرآن پاک میں انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، یا ایک جگہ پہ لغوی معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال ہوا، لیکن یہاں پہ شہد کی مکھی کو یہ شان بخشی گئی کہ اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، کہ اللہ نے اس کو یہ پیغام دیا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ اے شہد کی مکھی تو پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا، درختوں پہ بنا، لوگوں کے گھروں کی چھتوں پہ بنا،
ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے پھولوں اور نعمتوں کا رس نچوڑ، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی چلی جا۔ پھر فرمایا یخرج من بطونہا۔ اب یہاں طلباء کے لیے اور گرامر جاننے والوں کے لیے 3 چیزیں قابل غور ہیں، بلکہ 4 صیغے۔ فرمایا ان اتخذی، یہ واحد مؤنث مخاطب ہے۔ پھر فرمایا کلی واشربی، یہ بھی واحد مؤنث مخاطب ہے۔ پھر بطون ہا میں ہا ضمیر جو ہے وہ بھی مؤنث کی ہے۔ 1500 سال پہلے کسی کو یہ پتا نہ تھا کہ جب شہد بنتا ہے تو شہد بنانے کے عمل میں صرف مادہ مکھی حصہ لیتی ہے، اور جو نر ہوتا ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن میں جب شہد کی مکھی کو خطاب فرمایا تو مؤنث کے صیغوں کے ساتھ صرف مادہ مکھی کو خطاب کیا۔ اور آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جب شہد تیار ہوتا ہے تو شہد کے تیار کرنے کے عمل میں سارا کردار اس مادہ مکھی کا ہوتا ہے، اور اس بات کو قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے ذکر فرما دیا۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو قرآن کی عظمت کو مزید واضح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کی سماعت کو پہلے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، پھر بصارت کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حواس خمسہ میں سے جو چیز کام کرنا شروع کرتی ہے وہ اس کی سماعت ہے، پھر بصارت، پھر اس کے بعد باقی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے اور ہم نے اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ تو جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا سماعت کو پہلے ذکر کیا، بصارت کو بعد میں ذکر کیا، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سائنس جہاں بعد میں پہنچے گی وہی اور اللہ رب العزت پہلے انسان کو وہ رہنمائی اور ہدایت عطا کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے فاضل سلیمان، اور یہ لندن کے اندر رہتے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا، وہ پہلے سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے، لیکن اس وقت وہ قرآن سٹڈیز کے اوپر اسپیشلائزڈ ہیں۔ ان کے لیکچرز پوری عرب اور یورپی دنیا میں ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں، بہترین انداز میں قرآن کی حقانیت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں کسی نے پوچھا کہ قرآن کی طرف آپ کی اس محبت میں اضافہ کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں لندن میں رہتا تھا اور جس فلیٹ میں میں رہتا تھا وہ ہمیں ناسا کی طرف سے رہائش دی گئی تھی، اور وہ جو فلیٹ ہے وہ لندن کے سب سے بڑے عمارات میں سے ایک تھا، اور جس بلڈنگ میں میں رہتا تھا وہ 36ویں فلور کے اوپر تھی، اور وہ اتنی بلندی پہ تھی کہ مجھے لندن کا اکثر علاقہ وہاں سے نظر آتا، اولمپک کے گراؤنڈز نظر آتے۔ اور جب خاص طور پہ نیو ایئر نائٹ آتی تو اس نیو ایئر نائٹ میں لندن میں جو سیلیبریشن کرتے، چراغاں کرتے، پھر رات کے وقت جو ہے وہ طرح طرح کے روشنیاں آسمان میں چھوڑتے اور اس کی سیلیبریشن کرتے، تو مجھے اس 36ویں فلور سے وہ منظر بڑا بھلا معلوم ہوتا۔ 3 سال تک تو میں اس منظر کا لطف لیتا رہا اور اس فلیٹ پہ انتظار کرتا کہ نیو ایئر نائٹ کا وہ منظر میں دیکھوں۔ جب 4تھا سال آیا تو پھر میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج پھر بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ مظاہرہ دکھایا جائے گا، لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ سارے ہر دفعہ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ نئے سال کی رات ہے، آج کی رات کو میں سیلیبریشن دیکھنے میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ میں آج کی رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ تو میں نے اپنے آئی پیڈ کے اندر سے قرآن پاک کو کھولا، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے پردے گرا دیے اپنے پورے فلیٹ کے کہ مجھے باہر کا کوئی منظر نظر نہ آئے۔ لیکن پھر جب 12 بجے اور ہر طرف سائرن بجنے لگے اور روشنیاں آنے لگیں تو میرے فلیٹ کے کمروں سے بھی نیلی پیلی طرح طرح کی روشنیاں میری نگاہوں کو خیرہ کرنے لگیں۔ تو پھر میرے نفس نے انگڑائی لی اور میں نے سوچا کہ چلیں قرآن تو میں 1 بجے کے بعد ساری رات پڑھ سکتا ہوں، میں 1 آیت اور پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں قرآن کو بند کر کے یہ منظر دیکھتا ہوں، 1 آیت میں اور پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اسی لمحے جو آیت میرے سامنے آئی اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میرے سامنے یہ آیت چمک رہی تھی، قُلِ اللَّهَ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، فرمایا تم کہو اللہ اور ان کو اپنی کھیل کود میں مست رہنے دو۔ اسی لمحے وہ آیت میرے سامنے کیوں آئی؟
پتہ چلا کہ قرآن ایک روح ہے، ایک زندہ حقیقت ہے جو انسان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو پھر قرآن سے میری محبت بڑھتی چلی گئی، اور میں نے زندگی میں کئی مقامات پہ دیکھا، جب میں بھٹکا، جب میں لڑکھڑایا، جب میں ڈگمگایا، تو قرآن مجھے تھامنے کو آیا اور قرآن حکیم نے میری دستگیری کی۔ حضرات محترم، اسی طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ان لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں جو نیو کنورٹڈ ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی حقانیت کو ہم سے زیادہ جانا، محبت اور شوق سے انہوں نے قرآن حکیم کو پڑھا۔ حضرات محترم، انہی میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر عمر کی ایک مناسبت ہوتی ہے۔ مثلا آپ اگر کوئی ناول پڑھیں تو ناولسٹ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ والا ناول اور سٹوری جو ہے یہ 5 یا 6 سال کی عمر تک کے بچے کے لیے مناسب ہے، یہ میٹرک یا مڈل تک کے بچے کے لیے مناسب ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پڑھے گا اسے بورنگ محسوس ہوگی، اسے اس میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آئے گی، اسے ہنسی آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو ہر ایج گروپ کے لیے الگ سٹوریز ہیں، الگ قصے اور کہانیاں ہیں، دوسرے ایج گروپ کو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ لیکن قرآن وہ زندہ و جاوید کتاب ہے کہ اس میں ایج گروپ کی کوئی قید نہیں ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن حکیم اپنی پوری حقیقتوں کے ساتھ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور ان پڑھ انسان ہو یا پڑھا لکھا ہو، سب کو قرآن حکیم کا یہ فیضان حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک سائنسدان جو مصر کے اندر رہتے ہیں اور جن کا سائنسی حوالے سے قرآن کا مطالعہ کرنے کا بہت بڑا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا گھوڑے، خچر اور اونٹ اللہ نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں، اور یہ تمہاری زیب و زینت بھی ہے۔ اچھی سواری سے انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ تو ایک مستشرق نے سوال کیا، اس نے کہا قرآن نے تو صرف عرب بدوؤں کی سواری کا ذکر کیا ہے، تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر سواری کا اور ہر شے کا علم ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر رطب و یابس اور ہر خشک و ترش ہے اس میں موجود ہے۔ تو ہمیں قرآن میں موٹر کار کا ذکر نہیں ملتا، اور جیٹ طیارے کا ذکر نہیں ملتا، اور طرح طرح کے ہوائی جہازوں کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآن میں صرف گھوڑے کا، گدھے کا اور اونٹ کے بطور سواری ذکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آیت کو پورا پڑھو، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں بھی لوگوں کے لیے تخلیق فرمائی ہیں، اے عربو ابھی تم نہیں جانتے، آنے والے زمانے والے ان سواریوں پہ سواری کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یخلق ما لا تعلمون کے اندر قیامت تک آنے والی ساری جدید سے جدید سواریوں کا ذکر بھی فرما دیا۔ تو قرآن میں وہ جامعیت ہے، وہ فلیکسیبلٹی ہے، وہ لچک ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر معنی قرآن حکیم سے عطا ہوتا ہے، اور قرآن کا فیض اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو پڑھ کے اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ حضور غریب نواز نے جب سے اس کے لیے محنت فرمائی اور اس کا چارٹر قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوا، تو یہاں بی ایس اسلامک سٹڈیز، بی ایس عربک لینگویج، بی ایس انگلش لٹریچر اور LLB کی کلاسز الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ نئے بیجز کا اضافہ ہو رہا ہے، پرانے بیجز اپنی کلاسز پوری روٹین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری اس یونیورسٹی نے وقت کے نئے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا اور اس کو پس پشت نہیں ڈالا۔ ان میں سے ایک تقاضا ریسرچ جنرل کا تقاضا تھا۔ ہر یونیورسٹی اس کے لیے ایک ریسرچ جنرل کا ہونا ضروری ہے، تاکہ HEC کی طرف سے ایک ریکگنائزڈ تحقیقی مجلہ ہو جو اس یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے، جس کی تحقیق کو عالمی سطح پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضور غریب نواز کی سرپرستی میں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں العلوم ریسرچ جنرل آج سے 4 سال پہلے شروع کیا گیا۔ مسلسل پچھلے 3 سالوں میں HEC کی وائی کیٹیگری میں اپرووڈ ہے،
اور اس میں پورے پاکستان سے اور بیرونی دنیا سے لوگ عربی، انگلش اور اردو میں اپنے مقالہ جات شائع کروا رہے ہیں۔ اور اس سال اللہ کے فضل و کرم سے العلوم ریسرچ جنرل کو حکومت پاکستان کی طرف سے بہترین کارکردگی کا ایوارڈ 12 ربیع الاول کے دن سیرت ایوارڈ دیا گیا، اور حضور قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری، چیف ایڈیٹر العلوم ریسرچ جنرل، آپ نے جا کے وہ ایوارڈ وصول کیا۔ العلوم ریسرچ جنرل کے اس ایوارڈ پر ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کامیابی جو الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بیرا شریف کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہر سال وہ انٹرنیشنل کانفرنس بیرا شریف میں منعقد ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے اہل علم جو ہے، پہلے وہ ان کے مقالے، ان کے ایبسٹریکٹ منگوائے جاتے ہیں، پھر ان میں سے شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کا مقالہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ جو علمی معیار پہ پورا اترے۔ تو اس دفعہ 190 مقالہ نگاران نے رابطہ کیا، ان میں سے 55 جو مقالہ جات ہیں وہ علمی بنیادوں پہ ایکسیپٹ کیے گئے، اور الحمدللہ کل اور پرسوں ہفتہ اور اتوار 2 دن ہمارے ہاں الفرید آڈیٹوریم اور الکرم بیسمنٹ ہال میں اور غوثیہ گرز کالج کے ہالز میں مسلسل 3 جگہ پہ پیرالل سیشنز ہوں گے، جس میں 55 مقالہ جات سیرت النبی کے اس عنوان پہ پیش کیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تنظیم سازی کے حوالے سے ہمیں کیا جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، ایک معاشرتی اینٹیٹی ہے، اور وہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، اس نے معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ تو معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہونا چاہیے، تنظیمی عمل میں اس کی شرکت کیسے ہونی چاہیے، اور ریاست مدینہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول ایک تنظیم میں حصہ لیا، پھر ریاست مدینہ میں کیا تنظیمی سرگرمیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ تو اس بہترین موضوع پہ آج کے زمانے میں ہمیں سیرت سے کیا سبق سیکھنا ہے، اپنی تنظیمات کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس موضوع پہ یہ کانفرنس 2 دن جاری رہے گی، اور اس میں مقالہ نگار حضرات تشریف لائیں گے۔ تو یہ تیسری کانفرنس ہے۔ اس سے پچھلے سال ماحولیاتی آلودگی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے سیرت النبی کے اسباق کیا ہیں، اس پہ کانفرنس ہوئی، اور اس سے پچھلے سال الشفاء شریف کے اندر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ کانفرنس تھی۔ تو ان تمام کامیابیوں پر ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خیر اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اللہ کریم ہمیں علم و حکمت کی یہ خدمت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔